ایک بڑے ہی پرتشویش ایک بھائی نے کویسچن کیا، عورتوں کا دماغ مردوں سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ بھائی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا، یعنی عقل کے اعتبار سے نقص رکھنے والی، لیکن اس کی توضیح تشریح یہی ہے کہ اکثر عورتوں کے فیصلوں پر، عقلی فیصلوں پر، ان کی انٹرنل فیلنگز جو ہوتی ہیں، جذبات، ان کے جو احساسات ہیں، یہ اکثر غالب آ جاتے ہیں اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے عورت جو ہے بعض اوقات بہت غلط فیصلے کرتی ہے یا بروقت فیصلے کرتی ہیں، فوری طور پہ فیصلہ کیا اور بعد میں پچھتاتی رہتی ہیں۔ میرے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں کہ سر پکڑ کے رو رہی ہوتی ہیں، مفتی صاحب ہم نے غصے میں ایسا کر دیا، اب ہمیں کوئی حل بتائیے، اور بعض اوقات یہ پچھتاوا پوری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا بس مطلب یہ ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ عورتوں کی عقل اکثر ان کے جذبات اور ان کی کیفیات کے تابع ہو کر مغلوب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے۔ ورنہ خود اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عقل مند مرد کی عقل کو سب سے زیادہ لے جانے والی عورتوں سے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھی، یعنی خواتین مردوں کی عقلوں کو سلب کر لیتی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر یہ حقیقتاً ناقصات العقل ہیں تو ذہین مردوں کی عقلیں کھا جاتی ہیں بعض اوقات، کیسے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں بالکل زبردست ذہن رکھتی ہیں، یہ ایک جہت سے کیونکہ ان کی باقاعدہ مطلب ان کے جذبات یا ان کی فیلنگز اکثر ان کی عقلی معاملات پر غالب آتے ہیں، اس وجہ سے ناقصات العقل کہا ہے۔ ورنہ بعض اوقات مردوں کے بالکل برابر، اور کوئی برا نہ مانے، بلکہ عورتیں بعض اوقات مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں۔ جیسے امہات المومنین بڑی زبردست اپنی عقل رکھتی تھیں اور اس امت کے ہزارہا مردوں سے زیادہ ذہین تھی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے تحت جیسی قربانیاں دی ہیں، کوئی مرد دے سکتا ہے ایسی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں؟ اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے، آپ 16 سال کا لڑکا لے لیں اور 16 سال کی بچی لے لیں، عموماً بچیاں بہت سمجھدار، بہت شارپ ہوتی ہیں اور لڑکے بدو قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ آپ کی تشویش اپنے مقام پر، لیکن عورتوں کا دماغ مردوں سے کم نہیں ہوتا۔ باقی غبی ہونا، اوسط درجے کا دماغ ہونا، اعلیٰ ہونا، یہ دونوں جنسوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ دیکھیں تو عورتیں بہرحال بہت ذہین ہوتی ہیں۔